لن تنالو ہرگز نہیں پا سکو گے، برا برا کہتے ہیں بلائی کو، نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو خرچ کرو، مما اس سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نفی کا صیغہ استعمال کیا، ہرگز نہیں پا سکو گے نیکی، بھلائی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما تحبون اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی وہ چیز مطلوب ہے اپنی راہ میں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی الگ الگ پسند ہوتی ہے، پسند اور ناپسند ہر انسان کی الگ ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے۔ مجھے کوئی اگر جو چیز پسند ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو، آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو ہو سکتا ہے مجھے وہ چیز پسند نہ ہو، تو ہر انسان کی پسند اور ناپسند الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز جو ہے تم نہیں پا سکو گے نیکی بھلائی، حتیٰ یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب کیا چیز ہمیں پسند ہے؟ ہر انسان کے پسند کے اور ناپسند کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے اسی آیت میں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء کسی چیز کو، کسی چیز سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے کہ تم نے کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب اس کی جو تفسیر ہے، اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو متعدد احادیث مبارکہ ہمیں ملیں گی کہ جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے کوئی چیز پسند جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم نیکی پا سکو گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو میں یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، اب جہاں چاہیں آپ اس کو مصرف استعمال کریں، آپ جہاں استعمال کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی استعمال کریں گے معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی راہ ہوگی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ہے کہ آپ نے جہاں خرچ کیا وہ اللہ کی رضا بن گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سپرد کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اب وہ باغ گیا کہاں؟ کیا وہ اللہ کے پاس پہنچا؟ اللہ کے پاس نہیں پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ آپ کے قرابت دار یعنی حضرت ابو طلحہ کے جنہوں نے وہ باغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا محبوب تھا وہ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی باغ حضرت ابو طلحہ کے قرابت داروں میں تقسیم کر دیا، آپ کے قرابت داروں میں تقسیم کر دیا۔ اب معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ نے تو وہ باغ حضور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ آپ کے ہی رشتہ داروں میں دے دیا، تو یہ اللہ تک تو نہیں پہنچا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی نیت اور اس کا اخلاص پہنچتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی نیت اور اخلاص پہنچ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے قرابت داروں کو وہ باغ عطا فرما کے رہتی دنیا تک یہ قانون سیٹ کر دیا کہ آپ نے اگر کوئی چیز بھی دینی ہے، کسی کو بھی مستحق کو دینی ہے، تو سب سے پہلے کہاں دینی ہے؟ اپنے قرابت داروں کو تلاش کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرنا ہے، اپنے بھائی بہن اور مزید آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تلاش کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ان کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد پھر باہر جانا ہے، اس کے بعد کہیں دور جانا ہے۔ تو یہ قانون بھی سیٹ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو آپ کا مال نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا یہی اس لیے کہا گیا کہ 1 روپیہ بھی اگر خرچ کریں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے
اور اس میں سے خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے کہ آپ کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مصری جو تھی، مصری جو کھانے والی چیز، اس کی بوریاں جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی آپ اس کو بیچ کر اس کا مال اللہ کی راہ میں دیا کرو، آپ مصری کیوں دے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کیا بہترین جواب دیا، مما تحبون، کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مصری مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، تو اس لیے میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ نے جب یہ آیت سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا ایک گھوڑا، قیمتی گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، اور آپ نے کہا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیمتی گھوڑا جو ان صحابی سے لیا تھا، ان صحابی سے لے کر انہی صحابی کے بیٹے کو وہ دے دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، آپ نے میرے بیٹے کو ہی دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا دینا اللہ نے قبول فرما لیا، کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اللہ نے وہ قبول فرما لیا۔ اب میں نے جس کو دیا اللہ کی راہ میں، معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ویسے بھی وہ گھوڑا ان کا تھا، ان کے جانے کا کس کا ہوتا؟ ان کے بیٹے کا ہی ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ گھوڑا واپس ان کے بیٹے کو ملا۔ اب کیا ہوا کہ وہ گھوڑا بھی ان کے بیٹے کو ملا، اور اس کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نیت کے بدلے ان کو بے تحاشا اجر بھی عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھائی مجھے ایک لانڈی جو ہے وہ خرید کر جو ہے یہاں دیجیے۔ تو آپ نے ایک بہترین قسم کی، خوبصورت قسم کی لانڈی خرید کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں بھیجی تو آپ کو بڑی پسند آئی، اور آپ نے وہ لانڈی اللہ کی راہ میں آزاد کر دی۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی آپ کو کوئی چیز اپنی محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ اس سے اگر پچھلی آیت کریمہ آپ پڑھیں تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں تو جب وہ بروز قیامت یا وہ اللہ کی راہ میں اگر سونے کے پہاڑ بھی دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، لیکن کوئی مومن اللہ کی راہ میں ذرہ برابر بھی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بھوجل دل سے نہیں خرچ کرنا، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا جو ہے عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی پائپ لائن ہے، گھر میں پانی آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس آدھے انچ کی لائن ہے، پونے انچ کی لائن ہے، 4 انچ کی لائن ہے، تو جتنے انچ کی لائن ہوگی اتنا ہی پانی آپ کے پاس دریا سے یا چشمے سے آئے گا۔ اگر اس لائن کو آپ آگے سے بلاک کر دیں اور پانی پیچھے سے آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ لائن پھٹ جائے گی، وہ لائن پھٹ جائے گی۔ یا اس لائن میں اگر پانی آپ اس لائن کو آگے نہیں بہا رہے اور اس لائن میں پانی اگر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اگر کچھ عرصے رہ جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس پانی میں بو آنا شروع ہو جائے گی، وہ پانی گدلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ اس پانی کو استعمال کریں گے نا تو آپ کا جی نہیں چاہے گا، کیوں کہ وہ پانی گندا ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کے مال کی مثال ہے کہ جو وہ لائن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جڑی ہوئی ہے، آپ اس کو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے، جتنے پریشر سے خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی پریشر سے وہ پانی، وہ جو مال ہے آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ تو یہ انسان کی اپنی ایک جو ہے وہ خام خیالی ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو وہ اس میں کمی آئے گی۔ ہاں، کمی آئے گی اگر آپ کسی ایسے مصرف میں خرچ کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ضرور اس میں کمی آئے گی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناپسندیدگی بھی آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اس کے احکامات کے مطابق اللہ کے مال کو خرچ کریں گے، کیونکہ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جتنا ہم خرچ کریں گے اگر اس کے حلال میں سے ہوگا تو ہمارے بچوں کے کام آئے گا، لیکن اگر وہ مال رزق حلال نہیں ہوگا تو بہت سی مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ بعد میں آپ کے جانے کے بعد وہ مال آپ کے بچوں کے اندر نفاق کا اور لڑائی جھگڑوں کا
جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مال کی وجہ سے آپس میں بچوں میں بھی آپ کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آپ کے بھی کام نہیں آیا، آپ کے بچوں کے بھی کام نہیں آیا۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں، اللہ وہ چیز پسند کرتا ہے جو آپ کی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب ہر انسان کی اپنی اپنی چیز محبوب ہے، کسی کو پیسہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو سونا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز بڑی پسند ہوتی ہے، تو آپ اپنے حساب سے خرچ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، کہ تمام کھانے حلال تھے لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل۔ اسرائیل میں پھر عرض کروں گا کہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ جیسے ہمارے ہاں نام عبداللہ ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور اللہ ہی اللہ کا بندہ، تو اسی طرح بنی اسرائیل میں جو اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ اس کا نام معنی بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اور یہ لقب کس کا ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط فہمی کی تردید کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے اندر رائج تھی، اور جو بنی اسرائیل نے یہ جھوٹ اور یہ غلط فہمی اپنے آپ سے گڑھی تھی اور مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، تو لہٰذا کیا فرمایا ہے کہ تمام کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال تھے، اور بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو یعنی اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ، اپنی نفس کے لیے جو خود سے حرام یعنی کہ جس سے اجتناب کیا تھا۔ اس کی مثال بہت آسان سی ہے، بہت سے لوگ ہیں اگر کوئی چیز ان کا ریئیکشن کا باعث بنتی ہے، اگر صحت میں کسی چیز سے نقصان ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر بھی بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر روک دیتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں کہ یار یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے کھانے سے میری صحت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوتی ہے، میری صحت کو جو ہے مضر اثرات لاحق ہوتے ہیں، میری صحت جو ہے خراب ہوتی ہے، تو بہت سی چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا، یا کیوں نہیں کھاتا؟ نہیں یار میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میری صحت اس سے خراب ہوتی ہے، میں اپنی صحت کی بگاڑ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے رکتا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت کچھ چیزیں اپنے اوپر جو ہے وہ رک گئے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ اب ہوا کہ لیکن اس کو یہودی کیا کہتے تھے کہ یہ چیزیں ابتدان سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مثال کے طور پر جیسے اونٹ تھا، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ بنی اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کھاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل اچھا کچھ چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جو جتنی وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ جس طرح کہ ایک گائے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ گائے ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو اور جو تمہاری مراد ہوگی اس گائے سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ تجسس میں پڑے، انہوں نے بے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قیدیں لگانی شروع کر دی، اور پھر آخر کار یہ ہوا کہ ان کو ایک ایسی گائے تلاش کرنے کا حکم دے دیا گیا جو اس وقت اس زمین میں تھی نہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ گائے ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس گائے کی کھال کے برابر، یعنی کہ اس کا جو کھال ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کے اندر کا جو وجود ہے، یعنی کہ اس کے کھال کے برابر سونا اس کے اندر ڈالو، اس کے سونا ڈالنے کے بعد اس گائے کو جو ہے وہ کرو گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو کیا ہوا کہ ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے بے تحاشا سوالات کی بنا پر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی رہیں، اور پھر انہوں نے ایک ایسی گائے ذبح کی جو صرف ایک شخص کے پاس تھی، اور اس نے اس گائے کی کھال کے برابر جب ان سے سونا طلب کیا، حالانکہ وہ گائے اس وقت صرف 3 دینار کی تھی، لیکن ان کے اپنے سوالات کی وجہ سے اس گائے کی پوری کھال کے برابر سونا ڈال کر ان کو وہ گائے خریدنی پڑی، پھر جا کر ان کی مراد پوری ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں انسان اپنے اوپر خود سے حرام کر دیتا ہے، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر جو ہے بنی اسرائیل پر حرام کی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو اونٹ تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام
نے اپنے اوپر نہیں استعمال کرتے تھے. بنی اسرائیل میں بہت سی چیزیں وہ جیسے رک گئے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو کیونکہ یہود اہل کتاب تھے, بہت سی چیزیں جانتے تھے, تو انہوں نے من گھڑت باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں پر باندھنا شروع کر دی. کہ کہا کہ بھائی آپ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم تو دین حنیف پر ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو بہت سی چیزیں حرام تھیں جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پر اونٹنی کا دودھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس باطل عقیدے کی اور اس بات کی قرآن میں تردید فرمائی اور فرما دیا کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, کہ تمام کھانے حلال تھے مگر بنی اسرائیل کے لیے, مگر وہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے تھے وہ بھی اس سے پہلے کہ اس وقت تک تو توریت نازل ہی نہیں کی گئی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ توریت میں ہے, اللہ کے حکام توریت کے اندر ہے, جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس وقت توریت نازل ہی نہیں ہوئی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں جو ہے حرام قرار دی تھیں. تو تم کس طرح کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے بنی اسرائیل پر حرام قرار دی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان کی اس باطل عقیدے کو, اور وہ من گھڑت جھوٹ جو باندھتے تھے, ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے جھوٹ باندھنا, گھڑنا, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بول دیا, ایک ہوتا ہے اپنے طور پر جھوٹ لے کر آنا, اس کو گھڑنا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. تو کیا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ گھڑتے تھے. یہ خود سے قرآن پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر جھوٹ گڑھ کر یہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو پیش فرما کر, بیان فرما کر ان کے باطل عقائد کی تردید فرما دی اور بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہے قطعی طور پر حرام نہیں تھیں, یہ چیزیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کی گئی, اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے ہی اپنے اوپر حرام قرار دی تھی. تو لہٰذا تم جو کہتے ہو تم سراسر جھوٹ کہتے ہو. پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو لے آؤ توریت لا کر پڑھو. اگر یہ بات سچی ہوگی تو توریت میں لکھا ہوگا, تو لہٰذا وہ شرمندہ ہو گئے, کیونکہ توریت میں تو لکھا ہی نہیں تھا, اپنے طور پر جھوٹ گڑھ رہے تھے تو وہ خاموش ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا. افترا, تو وہ جھوٹ گھڑتے تھے, على الله الكذب, اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے, من بعد ذلك, اس کے بعد کہ ان پر واضح طور پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے باوجود جھوٹ بولتے تھے. فاولئک هم الظالمون, تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو ظالموں میں سے ہیں, ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. قل صدق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے قل صدق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے, سچ فرمانے والا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اور پیروی کرو ملت ابراہیم کی, ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. ملت کہتے ہیں, حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے جدا ہونے والے, گمراہی سے الگ ہونے والے, جھوٹ سے سچ کی طرف آنے والے کو. تو دین حنیف کیا ہے؟ جو باطل کا بطلان کرنے والا ہے, اس کی جو ہے اس کا وہ کرنے والا ہے, جھٹلانے والا ہے. تو دین حنیف وہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا وہ اس اللہ تبارک و تعالی نے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس کا تسلسل فرمایا. کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, بلکہ تقریباً چیزیں ایسی ہیں جو دین ابراہیمی میں تھیں جو آج مسلمانوں کے اندر ہیں. خانہ کعبہ کا طواف, اور خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا تھا. صفا و مروہ کی سعی کون سے دور میں ہوا کرتی تھی؟ جو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انہوں نے فرمائی. آب زمزم کب سے شروع ہوا؟ جب سے شروع ہوا خانہ کعبہ کی طرف نماز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ادا کیا کرتے تھے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتوں کو توڑا, بتوں کو جو ہے نکالا. حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فتح مکہ جب ہوئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 360 جو بت تھے ان کو توڑا, ان کو وہاں سے جو ہے ہٹایا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں وہ دین اسلام کی, یعنی کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف
مخلوق کو اس کے خالق کی طرف لے جانے کے لیے مبعوث کیے گئے، ان کا رابطہ کنیکشن آپس میں ملانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مبعوث فرمائے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ سچا ہے، سچ فرمانے والا ہے، اور پیروی کرو دین حنیف کی۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں بنو مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ 4 آیت کریمہ سورہ آل عمران 4واں سپارہ ابتدا 92 سے 95 میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اس سے کچھ چیزیں یہ بھی ملتی ہیں کہ ہمارے جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کی کیا جو ہے مقصد تھا کہ مخلوق کو اپنے خالق سے ملانے کے لیے، اور اس وقت جہاں جس وقت پر اگر باطل عقائد جو رائج ہو چکے تھے ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، باطل خداؤں کو مٹانے کے لیے، ان کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، ان کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا۔ اس کے درمیان جتنے نبی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے تو سامری جادوگر نے غلط جو ہے وہ ڈالنے کے بعد ان کو بچڑے کی پوجا کی طرف لگا دیا، تو باطل خداؤں کی پوجا کرتے تھے، ان کو توڑا۔ تو معلوم ہی ہوا جتنے نبی تھے وہ اس خطے کو، اس زمین کو باطل خداؤں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے۔ آج بس آخر میں یہ بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ آج کچھ دن پہلے سرزمین عرب پر طوفان آیا بارش کی صورت میں، کتنی جو ہے وہاں پر ابتر صورتحال تھی، یعنی کہ ہوا جو ویڈیوز آئیں ہواؤں کی صورت میں، گاڑیاں اس طرح ہوا میں اڑ رہی تھی جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے گولے جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ پانی اس قدر تھا کہ 2 سال کی بارش ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور آپ پچھلی امتوں کے احوال جب پڑھیں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمائے تو ہوتا یہی تھا کہ بادلوں کی صورت میں، بادل جب آتے تھے وہ سمجھتے تھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، لیکن وہ بادلوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر بارش اور اس قدر جو ہے وہ وجہ ہو جاتی تھی کہ وہ عذاب کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا تھا۔ آج جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے باطل خداؤں سے پاک کرنے کے لیے اپنے نبی کو، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، آج اس سرزمین میں محض صرف تجارت کے لیے آپ یہ دیکھیں مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، بتوں کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے، ایسی جو ہے کام کیے جا رہے ہیں کہ جو صراحتاً اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کو جو ہے وہ دستک دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو آج کے دور میں کہ جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے باطل خداؤں کے، ان کی ناپاک وجود سے پاک فرمایا، آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس سرزمین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، آج وہ لوگ اس سرزمین کو پھر باطل خداؤں کی، ان کی ناپاک وجود سے دوبارہ سے آباد کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے نہیں ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جن کے قسمت میں تو نے ہدایت رکھی ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اور ایسے لوگوں کے وجود سے اس سرزمین، اس دنیا کو جو ہے پاک فرما کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا، اس میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی بیعت بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔